بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے مشہور برانڈ باٹا کی کہانی۔ ایک غریب موچی سے دنیا کے سب سے بڑے جفت ساز ادارے تک کا سفر۔ پاکستان اور بھارت میں باٹا سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم تو کیا، ہمارے والد اور شاید دادا بھی باٹا کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ بچپن میں اسکول شوز تو ہمیشہ باٹا کے ہی لیے جاتے تھے۔ باٹا کے جوتے معیار اور مضبوطی میں بے مثال تصور کیے جاتے تھے اور قیمت بھی مناسب ہوتی تھی۔ پاکستان میں تو باٹا کے نام سے باٹا پور بھی ہے۔ آخر یہ باٹا ہے کیا اور کہاں سے آیا؟ باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے سن 1620 میں چیکو سلواکیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی، جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا۔ یہ خاندان 400 سال تک اسی جگہ جفت سازی کا کام کرتا رہا کہ بالآخر اس خاندان کی 8ویں پیڑھی میں ایک نوجوان جس کا نام ٹامس باٹا تھا، اس نے 1894 میں اپنے ابا کے پیشے کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جفت سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے یہ کام قدرے آسان تھا۔ خاندانی کام ہونے کی وجہ سے یہ اس کام سے واقف بھی تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کا کاروبار پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑی ہونے کی بجائے مزید ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ 1 سال یہ کام چلا ہوگا کہ ٹامس قرضے کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے، کیونکہ صاف سی بات ہے کہ جب جوتوں کی خرید و فروخت ہوتی تبھی تو ٹامس کے پاس رقم آتی اور وہ اپنے ملازمین کو وقت پر ان کی تنخواہیں دیتا۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے جوتے کوئی بھی خریدنا نہیں چاہتا تھا، جس وجہ سے اسے خسارہ ہو رہا تھا اور یہ آئے دن مزید مالی مشکلات کا شکار ہو رہا تھا۔ ٹامس ہمت ہار کے گھر بیٹھ گیا، دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان رہنے لگا۔ انہی دنوں ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بھانپ لی اور اس سے وجہ پوچھی تو ٹامس نے ساری صورتحال بتا دی۔ بوڑھے مزدور نے کہا، بیٹا، ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور میں مزدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہوں اور میرے مزدور کو زیادہ تنخواہ ملے۔ یہ بات تیر کی طرح ٹامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ٹامس نے چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے سے بھی جوتے تیار کرنا شروع کر دیے، جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ ٹامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی، اس طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا اور ٹامس نے باٹا پرائس بھی متعارف کروائیں۔ ان کی پروڈکٹس کی قیمت 9 کے حصے پر ختم ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت 99 یا 19.99 روپے ہوگی، جو دیکھنے میں 100 اور 20 سے اچھی لگتی ہے۔ حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے۔ 4 سال میں باٹا شوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب آٹومیشن کا دور آ گیا۔ ٹامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا۔ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ ٹیکنیک متعارف کروائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ ٹامس کے لیے کرۂ فال ثابت ہوئی۔ اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے۔ 1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 1925 میں
फिर से बिजनेस अरूज की तरफ बढ़ने लगा। टॉम्स की बाटा कंपनी जेलन में थी, अब ये एक शहर की सूरत अख्तियार कर गया। कंपनी भी कई एकड़ जमीन पर फैल चुकी थी। टॉम्स बाटा 1932 में 56 साल की उम्र में जहाज के एक हादसे में फौत हो गया। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी उसके लगाए हुए दरख्त से दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज बाटा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लवाज़मे में है। दुनिया के 18 ममालिक में बाटा की फैक्ट्रियां कायम हैं और दुनिया भर के 70 से जायद ममालिक में 5200 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। 1930 में भारत के शहर कोलकाता में भी बाटा नगर कायम किया गया, जहां 7500 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं। बाटा भारत की पहली शू कंपनी है, जिसे 1993 में 9001 ISO का सर्टिफिकेट दिया गया। उस वक्त ये पॉलिसी थी कि दुनिया में जहां भी बाटा फैक्ट्री लगाई जाए, इसके नजदीक एक मिसाली कस्बा भी कायम किया जाए, जहां लोगों की तमाम बुनियादी जरूरियात फराहम की जाएं। यही वजह है कि दुनिया में जहां भी बाटा फैक्ट्री कायम है, इसके करीब ही बाटा के नाम से कस्बा मौजूद है। जैसा कि भारत में बाटा नगर, पाकिस्तान में बाटापुर, हॉलैंड में बाटा ड्रॉप, फ्रांस में बाटा वाला और ऐसे ही शहर बाटा के नाम से कायम है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज बाटा रोजाना तकरीबन 10 लाख गाहकों को निपटाता है। बाटा खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और तकरीबन पूरे एशिया में अपनी मुनफरद धाक बिठाए हुए है। टोरंटो कनाडा में इसी खानदान के एक फर्द सोंजा बाटा ने बाटा शो म्यूजियम भी कायम किया। बाटा रफाही और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। शायद बाटा के कायम और दायम रहने की एक वजह यह भी है कि दुनिया में जहां कहीं भी कोई बड़ा सानिया पेश आया हो तो बाटा बढ़ चढ़ कर इसमें खैरात देता है, और इसके अलावा छोटे मोटे खैराती कामों में भी बाटा की कंपनी लोगों की मदद करती नजर आती है। बाटा कंपनी की एक खास बात यह भी है कि दीगर कंपनियों की निस्बत ये अपने वर्कर्स को हमेशा खुश रखने को अपनी पहली प्रायोरिटी समझता है। यानी कि जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें काम करते हैं, हर उस शख्स के लिए उस मजहब के आने पर, उस मजहबी त्यौहार पर एक्स्ट्रा बोनस भी दिए जाते हैं, और इनकी पूरी फैमिली के लिए जूतों का एक मुकम्मल बॉक्स भी दिया जाता है। इसके अलावा अपने मेहनती वर्कर्स को ये दुनिया के मुख्तलिफ टूर्स भी करवाते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज बाटा के मुकाबले में और बेशुमार शूज कंपनीज आ चुकी हैं, जिनमें सरे फहरिस्त जो कि इसी रेट और इसी क्वालिटी में पाए जाते हैं वो सर्वस शूज हैं। इसके अलावा दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, जैसा कि प्राडा है, लेकिन वो बहुत ही महंगे हैं और किसी भी मजदूर तबके के लिए इनको खरीदना एक ख्वाब से कम नहीं। लेकिन बाटा की कामयाबी का ये एक बड़ा राज है कि इसने अपने वर्कर को खुश रखा हुआ है और अपने कस्टमर की जरूरियात को समझते हुए एक म्यारी और सस्ते दामों आला क्वालिटी की चीजें फराहम करता है। इसी वजह से आज बाटा शूज तरक्की की मंजिलों को अबूर करता जा रहा है।